الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ. کوئی زمان خاموش نہ رہے، سب عشق مصطفیٰ میں جوڑتے ہوئے درود و سلام پڑھیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ سارے محبت والے آباد بیٹھے ہیں. کئی صاحب نے بڑا پیارا کلام پڑھا پر آپ نے داد میں دی ہے. بڑا افسوس ہو. سارے مسلمان تے بیٹھے ہیں ایسی طرح نا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے تو مسلمان بیٹھے ہیں تو وہ مسلمان ہے ہی کیا کہ سرکار کا ذکر ہو اور اس کی زبان نہ بولے، سرکار کا ذکر ہو اور اس کے لب نہ جھومے، سرکار کا ذکر ہو اور اس کے بدن میں حرارت نہ پیدا ہو. تو اس مسلمان کے مسلمان ہونے کی نشانی یہ نہیں. تو جب سرکار کا ذکر ہے تو پھر سب کی زبانوں پر سبحان اللہ. ارے یہ ذکر تو وہ ذکر ہے جو سب نبیوں نے کیا، سب رسولوں نے کیا، سارے مرسلین نے، رسولوں نے، ملائکہ نے، غلمان نے جو ذکر کیا وہ ذکر مصطفیٰ ہے. اور اس ذکر پر سبحان اللہ ہم تو کیا، یہ اتنا پیارا ذکر ہے کہ کل خدا بھی سبحان اللہ فرماتا ہے. تو جب بھی سرکار کا ذکر ہے تو کسی کی زبان کو خاموشی والا کام نہیں کرنا چاہیے. سب کی زبانوں پر ترانے مصطفیٰ سن کر سبحان اللہ ضرور کرنا چاہیے. تو وقت بھی مختصر ہے، آپ کی قیمتی لمحات ہیں جو آپ لے کر حاضر ہوئے، لیکن یہ آپ کے قیمتی لمحات تبھی ہے اگر آپ نے یہ ذکر مصطفیٰ میں گزارے. یہ اگر فکر مصطفیٰ میں گزارے تو تبھی قیمتی ہے، اور اگر یہ لمحات آپ نے ایسے ہی گزار دیے تو پھر یہ قیمتی نہیں ہے. ان کی قیمت ادا ہی تب ہوگی جب آپ خدا کے یاد کا ذکر کریں گے. تو اللہ نے قرآن پاک میں محبوب رفعنا لک ذکر، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا. تو مولا کیسے بلند فرمایا تم نے اپنے محبوب کا ذکر؟ کس طرح سے بلند فرمایا؟ فرمایا بڑے بڑے روکنے والے ہیں جو کوشش کریں گے، اپنی ہمت لگائیں گے میرے یار کے ذکر روکنے کے لیے، پر میں تم سب کا خدا ہوں. میں نے اپنے حبیب کا ذکر اس طرح سے بلند فرما دیا کہ آنے والے آ کر میرے یار کو مٹانے کی کوششیں کریں گے پر وہ خود مٹ جائیں گے، پر میرے یار کا ذکر ہمیشہ باقی رہے. فرمایا کی مولا تو نے کیسے ذکر بلند کیا؟ میرے محبوب کا ذکر میں نے اس طرح سے بلند کیا کہ جناب آدم آئے تو ذکر مصطفیٰ کرے، جناب موسیٰ آئے تو ذکر مصطفیٰ کرے. زبان حضرت نوح کی ہوگی تو درد میرے محبوب کا ہوگا، زبان حضرت ابراہیم کی ہوگی تو درد میرے محبوب کا ہوگا، زبان موسیٰ کلیم اللہ پاک کی ہوگی تو نام میرے محبوب کی ہوگی. میں سب نبی، سب رسول، سارے دیوان، ساری روحیں، ساری مخلوق اکٹھے ہو کر جس کا ذکر کرے گی وہ میرے یاد کا ذکر ہے. سبحان اللہ. میں ایسے ذکر کیا محبوب کا بلند. فرمایا نبیوں کو مشکلیں نہیں تو مولا کیا کرے؟ تیرا ذکر کرے، تیری نماز پڑھے. فرمایا نہیں، ذکر جو بولا ہے اور آج ذکر وہ کرواؤں گا کہ ظاہر میں لوگوں کو ذکر غیر کا نظر آئے گا پر وہ حقیقت میں مجھ خدائی کا ذکر ہوگا. حضرت جبریل امین پاک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے.
اور میں آپ کا خادم اسلام پیش کرتا ہوں. حضور آپ کا نام فرماتے ہیں محبوب کیا آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل اللہ علیہ میرا رب بھی بہتر جانتا ہے عز و جل نے کیسے اس نے میرا ذکر بلند کیا. تو جبریل امین پاک نے عرض کی یا رسول اللہ یا سیدی میرے آقا و مولا آپ کا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب میرے ذکر کی کئی قسمیں ہیں. کوئی نماز پڑھے تو ذکر میرا ہوتا ہے, کوئی زکات دے تو یہ بھی میرا ذکر ہے, کوئی ویسے میرے نام کا ذکر کرے تو یہ بھی ذکر میرا, کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کر قرآن پڑھے تو وہ بھی میرا ذکر. اے محبوب میرے ذکر کی کئی قسمیں ہیں, میں نے ان اقسام میں سے تیرے ذکر کو ایک قسم بنا دیا. بس سویا جس نے تیرا ذکر کیا اس نے مجھ خدا کر دیا, جس نے تیرا ذکر کیا اس نے مجھ خدا کا ذکر کیا. اور حقیقت سے بات ہے ہی ساری سرکار بے شک اونچی کے سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجابی کا بڑا جملہ ہمارے ایک کلندر نے مسلک اہل سنت کی پہچان پیر سید جمال الدین بغدادی کلندری سبحان اللہ. وقت کے کلندر انہوں نے قبلہ نے ماشاءاللہ میرے آقا مولا سیدی و مرشدی و مرحبی و سندی آقائی و مولائی میرے آقا امام حضور حسین محدث اعظم پاکستان, ہم ان کا نام چومتے ہیں کیوں انہوں نے میرے حضور کا چوما. تو رب فرماتا ہے جو جو میرے یار کا چومے گا میں اس کا بھی چمواؤں گا. تو سارے بازار چموایا رب نے. تو وہ تو عاشقوں کے امام تھے وہ سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم بات ہے ساری سرکار کی. آج مولویاں رولا پایا ہے بسترے چکا نے انہاں رولا پایا تانوں دھوکھے چ رکھیا. یہ کہندے گل نماز دی گل روزے دی, ہم نماز کے منکر نہیں ہیں. کیوں قبلہ بے شک ہم روزے کے منکر نہیں ہیں, بے شک ہم تسبیحوں کے تمہیدوں کے احتراموں کے منکر نہیں ہے. بے شک جتنی ہم اہل سنت کے بزرگوں نے عبادتیں کی ہیں خدا کی کوئی جم کر فلم نہیں کر سکتا. آپ ان کے مسالوں کو ڈھونڈو, ان میں تمہیں کوئی ریاض قادری نظر آئے تو مجھے پکڑ لے. وہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں کوئی پیر میر علی شاہ ہو تو پھر مجھے بتانا. ارے میر علی شاہ ہوئے تو وہ مسلک کے اہل سنت میں ہوئے, ذات علی حجویری ہوئے تو وہ سنیت کے آتا ہے, اور ہوئے غوث اعظم دستگیر تو وہ بھی اہل سنت میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری شان اولیاء عظمت مصطفیٰ مسلک حق اہل سنت زندہ باد. تو گل ساری سرکار دیے سامنے کہنے گل ساری سرکار دیے. خدا کی ذات کی قسم. آج لوگ بات کرتے ہیں, میں نے کہا تم مجھے بتاؤ اگر آپ کہتے ہیں بات ساری سرکار کی ہے تو ہمارے جواب دو. میں نے کہا عاشقانہ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی, ہمیں کیا ضرورت تجھے جواب دے. پر اگر تجھے چین نہیں آتا ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو ہم ان کو بچانے کے لیے جواب دیتے ہیں. بات ہے ساری سرکار کی ہے خدا کی قسم. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا و امام شاہ امام احمد رضا خان بریلوی کا قلم اٹھا تو کیا لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مقیم و مقام تمہارے لیے, چنین و جہاں تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. میرے آقا امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں دہنویں زمان تمہارے لیے. اس لیے کہتے ہیں بولو بولو جب سرکار کا ذکر ہے تو عاشقوں بولا کرو, کیونکہ خدا نے جو زبانیں دیے جسم دیے یہ جانیں دیے تو فقط ذکر مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. بے شک پنجابی کے شاعر نے کیا خوب لکھا کہ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. عاشقوں کا انداز کے امام اہل سنت کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور کیا کہتے ہیں یہ نور کجالا, مزاح شاید نہیں اس شعر کی سمجھ نہ آئے, آپ تو قبلہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ دور کجا, وہ کہاں کلیم پاک جا کر خدا سے باتیں کرتے جس دور پر خدا نے آپ کو اپنی تجلی دکھائی. آپ کہتے ہیں یہ دور کجا, یہ دور کجا سپاہ کو کیا کہ سے اولا بھی دور رہا. ارے جہاں سے غرا وصال میرا یہ رفت شرط تمہارے. سبحان اللہ. کوئی نبی آئے تو اللہ نے دور پر ہی کلیم ہے پر دور پر ہی رکھا.
کوزری سب آگے تو سپار جو تھے آسمان کو کہتے ہیں، سپار تک پہنچے. میں بات رہی اللہ کے عرش کی تو عرش اولا بھی دور رہا. میں محبوب کوئی قریب ہے، کوئی نجیب ہے، کوئی ہے قریب تو کوئی سبی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے کہ سارے عرش کے پیچھے پیچھے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے، یہ سارے تیرے سبب سے ہے، تو کسی کے سبب سے نہیں، یہ سارے تیری وجہ سے پیارے لگتے ہیں. تو میرا محبوب مطلب ہے. سبحان اللہ. یہ سارے پیچھے رہ جائیں گے. ہم وہاں ملاقات کریں گے جہاں نہ وقت ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ مخلوق ہے، نہ کوئی کسی کی بات ہے. وہاں بات ہوگی تو میں تیرا بنا تیری بات کروں اور تو میرا محبوب میری بات نہیں. گال ساری سرکار دیے. خدا کی ذات کی قسم. امام اہل سنت. اور یہ ایسے نہیں لکھتا آپ نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ سبحان اللہ. سرکار نہ ہوتے تو نماز ہوتی نہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہم روزے نہیں چھوڑیں گے، ہم تسبیح نہیں چھوڑیں گے، اخلاق اچھے رکھیں گے، والدین کا ادب کریں گے. پر یقین ان پر نہیں ہے. بڑے بڑے نمازوں والے قیامت کے دن پھنس جائیں گے. خدا کی ذات کی قسم حاجی پھنسیں گے، روزہ دار پھنسیں گے، بڑے بڑے با اخلاق و با کردار پھنسیں گے. پر جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چھینٹا بھی ہوگا وہ رقص کرتے ہوئے سبحان اللہ. کرتے ہوئے گزر جائے گا. امام اہل سنت سے کسی نے آ کر کہا حضور آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، گناہوں کے متعلق تو لوگوں کو بتائیں گناہ نہ کریں، ایسے نہ کریں، ویسے نہ کریں. اب میں تو احمد رضا کے پاس آیا، کیا فرماتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بات میں؟ یا رسول اللہ میرے آقا ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ. قیامت کے دن پتہ چلا امام اہل سنت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان، جہان کی جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. میں اگر سرکار نہ ہوتے تو نہ زمین و آسمان کچھ نہ ہوتا. اور امام اہل سنت ہے ایسے ہی قلم اٹھایا تو لکھ دیا. یہ کوئی آلو چھولے بیچنے والے کا کلام نہیں ہے، سنیوں کے امام کا کلام. خدا کی ذات کی قسم ایسے نہیں امام اہل سنت نے لکھا. اس کے پیچھے پوری حدیث قدسی ہے، 12 حدیثیں اس کے پیچھے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. سبحان اللہ. سیرت النبویہ شی میں اس پر حدیثیں ہیں، معارج النبوت میں اس کے پیچھے حدیثیں ہیں، مدارج النبوت میں اس کے پیچھے حدیثیں ہیں، خصائص الکبریٰ میں اس کے پیچھے حدیثیں ہیں. یہ امام اہل سنت کا کلام ہے. حدیث قدسی ہے. خدا کی ذات کی قسم حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. یہ آپ کا میرا اور کسی کا کلام نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے تو آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہے. آپ کا رب آپ سے ہم کلام. اللہ نے فرمایا محبوب لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر لولا کلمہ خلقت الارض والسماء لولا کلمہ خلقت البر والبحر لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. میں محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں چاند اور سورج کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں خشکی اور تری کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اس تاروں سے سجے ہوئے افلاک کو پیدا نہ فرماتا. اے محبوب سب نبی سب رسول حور و غلمان و ملائکہ یہ جنت و دوزخ یہ ساری رنگینیاں دنیا کی یہ تو ساری مخلوق ہے. سونے پیارے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو آپ کا خدا آپ کا رب اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ ہوتا. سبحان اللہ. محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا ہی میں نے تو اپنا رب ہونا جو ظاہر کیا وہ تیرے صدقے سے. سیرت النبویہ شی میں سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث لکھی کو سبحان اللہ. مولا کائنات راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں جبریل آئے سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کا رب فرماتا ہے محبوب یہ جو میں نے زمین و آسمان کے احتشام ستارے یہ سورج یہ چاند یہ سب نبی سب رسول یہ قرآن کے پارے بنائے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کس لیے بنائے ہیں؟ حضور فرمایا جبریل اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا اور اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ بہتر جانتا ہے.
امام اہل سنت لکھتے ہیں آج کچھ بدبخت اٹھ کر کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتے، یہ فرشتے درود پہنچاتا ہے۔ سنو امام جلال الدین سیوطی کو آپ کی سبحان اللہ البرہان کے اندر آپ کی حوالہ سے حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے مزین ہے، ہماری خدمت میں لے کر آتے ہیں، ہمارے دروازے پر انوار پر فرشتہ ہے تو وہ ہم تک درود پاک پہنچاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے حضور خاموش ہوئے، یہ ان کے لیے ہے جن کی محبت میں کمی ہے۔ وہاں تک کچھ دیر کے لیے حضور نے خاموشی اختیار ہوئی، پھر جانے جانا دریائے رحمت ہوتے ہی جوش میں تھا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، جو درود پڑھے اس کے دو بجائے فرشتے پر جو مجھ مصطفیٰ سے خدا کے محبوب سے محبت رکھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس کا درود مجھ پر فرشتے نہیں پہنچائیں گے، میں مصطفیٰ خود سماعت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ میں اس کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں جو مجھ پر محبوب اس کے بھی۔ تو امام اہل سنت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے بلا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سر عرش پر ہے تیری نظر دل فرش، سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پر آیان ہو۔ یہ اس بات کی معلوم میری ذرا لینگویج ہے اردو، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا پنجابی میں آؤں تو مجھے کلام بھی امام اہل سنت کے یاد وہ سبحان اللہ یا برادر اعلیٰ حضرت کا یا ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں تو یہ شاکر صاحب واقعی صوفی بندے ہیں ان کے میں نے کلام مجھے کچھ یہ سرائی کی سمجھ نہیں آتی ورنہ خدا کی قسم آپ پڑھ رہے تھے یقین مانے مزہ دوبارہ آ رہا تھا اور واقعی کمال کا اللہ آپ کی آواز میں میرا تو گلا پھٹیا یا میں تو سنا نہیں سکتا ترنم قاری صاحب کو لاہور بڑھتے تھا تو ترنم آپ قاری صاحب کی وجہ سے سنتے ہی رہتے ہوں گے آج جیوے گزارا کر لو کوئی سبحان اللہ وقت نہیں کسے ٹینشن لے نہیں ہن کڑی وال نہیں ویکھنا کڑی وال کی ویکھدا ہے دو کڑیاں تو اس شاعر نے کہا دو کڑیاں حضور دے نام کرتا میں کہتا ساری زندگی حضور دے نام کرتے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تو پھر دیکھنا تجھے مستقیم کیسا نکالتے ہیں ڈوبتے عجب کرم شاہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں سبحان اللہ امام اہل سنت نے ایمان کا کلام لکھا تھا وہ مولا کائنات پاک کہتے ہیں جبریل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے تو جبریل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کا رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کریم یہ جو میں نے دنیا کو سجایا ہے یہ عرش کرسی لوح قلم چاند ستارے یہ مساجد یہ میرا کعبہ اللہ یہ میرا عرش یہ حاملین عرش یہ نبی یہ رسول یہ ملائک یہ فلک و آسمان اور دو سماء یہ ساری کی ساری مخلوق اور دنیا میں اس لیے تقلید فرمائی کہ ان سب کو پتہ لگ جائے کہ تجھ امام الانبیاء کا میرے محبوب کا میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ دیا سبحان اللہ آر دیے نہ پار دیے اسا کتیاں دے گم خار دیے اے گل رب غفار دیے ایسے مزہ نہیں ہے آپ کو اب نہیں پتا حدیث سے نہیں پتا چلا سبحان اللہ کس کی بات کس کی ہے کون ہے گل ساری سرکار دیے سارے عشق دے وچ جھوم کے ٹیل لا کے سینہ دا کہنا اج تساں حضور نے زور لاؤ گے تے انشاءاللہ قبر دے وچ سرکار تانوں پسند ہی دو گی سبحان اللہ گل ساری سرکار دیے جی ہاتھ اٹھا کر گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ہاتھ اٹھا کر حضور کی ختم نبوت پر گواہی دیں انشاءاللہ قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے جو اب ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے گا سرکار فرمائیں گے آجا تو نے اس مسجد میں بیٹھ کر ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے تھے آج ہم تجھے نہیں بھولیں گے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گل ساری سرکار دیے یہ بات ہے ہی ساری سرکار وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اگر ایسی بات نہ اگر نمازوں کی بات ہوتی روزوں کی بات ہوتی
تو مدارج نبوت اور معارج نبوت میں کیوں یہ حدیث ہوتی کو سبحان اللہ. میں نے آپ کو پہلے بار عرض کیا ہم نمازیں چھوڑیں گے نہیں روزے چھوڑیں گے نہیں. اس لیے نہیں پڑھیں گے قبر میں سانپ آئیں گے, اس لیے نہیں پڑھیں گے بچھو آئیں گے, اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ جہنم سے بچ جائیں گے, پلسرات سے گزر جائیں گے. نماز روزہ نیکیاں اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے نہ, ایک غلامہ دی ویسے پکی ہے. سبحان اللہ. ایک ساپا بچھواں دا جڑا چکر ہے نا یہ عاشقاں لی نہیں, یہ منکراں لی ہے. بے شک بے شک. عاشق کے لیے تو سرکار ہے. سبحان اللہ. ہم یہ نماز اور روزہ اس لیے پڑھیں گے, دین اسلام کے احکامات پر عمل اس لیے کریں گے کہ ہم پر مدینے کے تاجدار راضی ہو. سبحان اب اگر اس پر اللہ. کسی کو ہو تو میں حدیث سناتا ہوں, کو سبحان اللہ. تو یہ بات کہتے لو جی انہوں نے تو حضور کو راضی کرنے کے لیے پڑھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھا, یہ تو شرک ہو گیا. میں کیا آؤ سینہ عبی بن کعب سے پوچھو, صحابی رسول ہے, قبلہ قاری صاحب آپ کا مقام جانتے ہیں, حضور کی امت کے سب سے بہترین قاری سینہ عبی بن کعب. سبحان اللہ. تو رات کو قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, بہت بڑی خوبصورت اور بڑا اعلیٰ قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. قاری صاحب قبلہ نے بڑا پیارا قرآن پاک پڑھا, اللہ ان کا قبول فرمائے, ان کے صدقے ہمیں بھی توفیق دے اپنی اپنے حبیب کی رضا کے لیے. اور سینہ عبی بن کعب کی مقام و مرتبہ کیا ہوگا, صحابی رسول ہے. اب جو کہتے ہیں حضور کو خدا سے جدا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں خدا نہیں کہتے, سن لو, خدا کہتے ہیں نہیں بنتی, جدا کہتے ہیں نہیں بنتی, خدا پہ اس کو چھوڑنا ہے, وہی جانے کہ کیا کو سبحان اللہ, وہی جانے کہ کیا تم ہو. کیا تم ہے. آپ نے یہ توجہ میری طرف رکھنی ہے, خدا کی قسم. آپ کو حدیث سنانے لگا, اللہ کے محبوب کے لیے ذات کے لیے جو کام کیا جائے وہ عین ذات خدا کے لیے کام کیا. یہ پکڑ لو یار, بڑے بچے اس کو سبحان اللہ. دروشی پڑھے سارے, صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدنا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک کا عقیدہ ہے. ہمارا حیدر کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے, سب صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ذات کو تلاوت کی بڑی خوبصورت آواز میں, بڑے خوبصورت انداز میں. جب تلاوت کی کرتے رہے متواتر, جب مکمل فرمائی جا کر سو گئے. جب صبح پر نماز پڑھنے آئے نا تو سبحان اللہ, آپ تو توجہ میری تو کہ سبحان اللہ. جب صبح کا وقت ہوا نماز پڑھنے آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا, بھائی تو رات بڑی اچھی تلاوت کر رہا, بڑا مزہ آیا تیری تلاوت سن کر, تو نے بڑی خوبصورت تلاوت کی. تو خدا کی ذات کی قسم, قبلہ آپ نے الفاظ دیے, علامہ صاحب آپ کے الفاظ کیا ہیں, خدا کی ذات کی قسم رقص آتا ہے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ, میرے کریم آقا آپ سماعت فرما رہے تھے جو رات میں نے تلاوت کی. حضور نے فرمایا ہو گئی, ہمیں بڑا مزہ آیا تیری تلاوت سن کر. عرض کی خدا کی ذات کی قسم آقا, اگر مجھے ابی بن کعب کو معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سماعت فرما رہے ہیں, خدا کی ذات کی قسم میں اور بنا کر تلاوت کرتا کہ خدا کے محبوب بہت خوش ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے. آپ نے پھر اس بات سے, اس حدیث سے یہ مقام اخذ کیا کہ اس بات کو سمجھو کہ حضرت عبی بن کعب حضور کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا جائز سمجھ رہے ہیں, تو سمجھ آئی حضور کی رضا خدا کی رضا سے جدا نہیں. بے شک سرکار دیے. اور اللہ نے تو ایسے ہی فرما دیا فتاوی رضویہ میں کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی جلد کے اندر اعلیٰ حضرت نے حوالے سے حدیث لکھی ہے کہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اللہ نے خدا سے, یہ جو کہتے ہیں نا بات سرکار کی وہ سمجھے غور سے کہ سبحان اللہ. گل نماز روزے دی تسبیح دی کوئی نہیں, داڑھی شریف دی کوئی نہیں, امامے دی کوئی نہیں. قاری صاحب نے قبلہ نے فرمایا نہیں, بڑے بڑے جبے ڈالو, بڑے بڑے کوپے ڈالو, بڑے امامہ باندھو, داڑھی چاہے 10 فٹ کی رکھ لو, پر اگر حضور کی محبت دل میں نہ ہوئی تو یہ کچھ بھی آپ کا قبول نہیں ہے. قیامت کے دن روایت پاک اللہ نمازیں منہ پر مارے گا. میں آپ کو بتاؤں کس کی مارے گا, اسی کی مارے گا جسے حضور سے محبت نہیں. ورنہ خدا کی ذات کی قسم جس کے دل میں محبت ہے اس کی ٹوٹی پھوٹی بھی قبول ہو جائے گی. گل ساری سرکار دیے. تو جانے جانا آپ فرماتے ہیں رب مخاطب ہوگا اللہ حضور سے, بے محبوب یا محمد انت نور نور فسر السر
وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی جعلت فداء لک ملکی سبحان اللہ جعلت فداء لک ملکی من العرش وإلى ما تحت الأرض آگے اللہ فرماتا كلهم يطلبون محبوب كلهم يطلبون ردائی وانا اطلب رداک. پیارے محبوب ترجمہ سنو کو سبحان اللہ. علامہ صاحب کو قبلہ کو عبارت سمجھ آ گئی ہوگی پر آپ کو ترجمہ آپ کو سنانے کے لیے سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں بات سرکار کی نہیں ہے پر سنو کہتے ہیں دوسرے نبیوں کی بات ہے. میں نے کہا نہیں بات سبحان اللہ. تو اللہ فرماتا محبوب میں نے یہ دنیا سجائی آدم کے لیے اللہ رحمان نے بولا عیسیٰ پاک کے لیے نہیں موسیٰ پاک کے لیے نہیں کس کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے سجائی سب کچھ ان کے لیے بنایا. تو ادھر کیا میں محبوب یا محمد انت نور نوری میں محبوب آپ میرے نور سے نور ہے نور کے نور ہے انت نور نوری میں آپ میرے نور کے نور ہے. اور یہ نہیں فرمایا آپ میرے راز ہیں آپ میرے رازوں میں سے راز ہیں. میں انت نور نوری وسر سری میں آپ میرے رازوں کے راز ہیں. اسی کو سبحان اللہ. ایک ہے راز میں جو میرے راز ہے آپ ان کے بھی راز ہیں. وہ کنوز ہدایت کی میں محبوب آپ میری ہدایت کے کنوز ہیں خزانے ہیں آپ محبوب کنجی ہے ہدایت کی. جو میری ساری کی ساری ہدایت ہے وہ آپ. اور آگے فرمایا وہ خزائن معرفت وہاں میری معرفت کا جو خزانہ ہے محبوب وہ آپ ہے. خدا کی ذات کی قسم اس حدیث میں جو جملہ آیا میں نے ایسا جملہ اپنی پوری زندگی میں نہیں پڑھا. میرے پاس سینکڑوں کتابیں وجود میں پڑھ تھک جاتا ہوں پر جب سرکار کی بات آتی ہے تو پھر حشاش ہوتا ہے. میں نے بڑی کتابیں پڑھی خدا کی ذات کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے لیکن ایسا جملہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا جو حضور کی اس حدیث میں. اب سنو اللہ کے محبوب میرے نور کے نور ہیں آپ میری ہدایت کے خزانے ہدایت کی آپ ہیں میرے رازوں کے راز ہیں میں آپ میری معرفت کے خزانے ہیں. میں جعلتو لکا جعلتو فداء لکا میں محبوب. اب ایک بات آپ کو سمجھانے لگا کو سبحان اللہ. ایک آپ کے پیر و مرشد کے سبحان اللہ. اب قاری صاحب حضور محدث اعظم پاک کے فیض یاب ہیں آپ کے مرید ہیں تو ایک تو یہ تو کہیں تو مرشدی میری آپ پر جان دو فداء لکا میرے ماں باپ آپ تو آپ بڑی خوش ہیں. اگر حضور محدث اعظم پاک نے فرمایا بیٹا تجھ پر میری جان قربان تو کتنی خوش نصیبی ہے. تو کسی کو کوئی کہے کسی کو کوئی صحابہ تو عرض کرتے ہیں حضور صحابہ بھی عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ ہماری جان و مال سب قربان یا رسول اللہ. پر سنو اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کسی اور کی میں بتا دوں نہ عیسیٰ پاک کی بات نہ موسیٰ پاک کی بات نہ نوح پاک کی بات کسی نبی کسی رسول و فرشتے ملک کی بات نہیں ہے. جو بات ہے وہ آپ کی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں فداء لکا ملکی باپ کی ذات اتنی محبوب ہے میری کہ کسی پر کوئی جان قربان کرے کوئی کچھ قربان کرے کوئی کچھ قربان کرے میں خدا ہوں. سارے نبی سب رسول سب کچھ میرے لیے قربان کرتے ہیں پر محبوب سن لو فداء لکا ملکی من العرش الی ما تحت الارض میں تیرا خدا ہو کر تجھ پر اپنا سارا ملک بھی قربان کرتا ہوں یہ عرش بھی قربان کرتا ہوں. میرے محبوب عرش سے لے کر فرش تک یہ ساری کائنات کے اندر جو بھی نعمتیں بنائی ہے جس کو جو مرتبہ دیا ہے وہ سارے کا سارا مقام مرتبہ میں تیری ذات میں تیرا خدا اب اس بات کو سمجھے جس پر اللہ جن کو اللہ کے محبوب میں فدا کرتا ہوں
سمجھ آئی بات انہیں کی. اب ایک شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مسلمان ہوگا؟ جب پڑھے گا نا محمد رسول اللہ تو تبھی مسلمان. اسی تفسیر بارفانہ ذکرت کی تفسیر کے اندر حضور ایک روایت پاک پڑھی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے تفسیر کے اندر ایک روایت پاک، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا کہ ایمان کی تکمیل ہی آپ کے ذکر پر لانا. پاس جس نے محمد رسول اللہ کا، جس نے آپ کو میرا رسول مانا، اس نے مجھ کو بھی مان لیا. میں آپ کو حدیث سنا کر کمل کرتا ہوں بیان کے سبحان اللہ. اب جو کہتے ہیں بات سرکار کی نہیں ہے تو قیامت کا دن ہوگا کہ سبحان اللہ. اللہ دو بندوں کو کھڑا فرمائے گا، فرمائے گا محمد و احمد نامی شخص کھڑے ہو، کھڑے ہو، وہ کھڑے ہو جائیں. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں مجھے کرو. مجھے کو سبحان اللہ. جو کھڑے ہو جاؤ مجھے کرو. اب وہ جائیں گے جب جنت میں تو جنت کے جانے سے پہلے اس کے دروازے پر رک جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کی خواہش کریں گے. اجازت ملے گی، وہ عرض کریں گے مولا ایک سوال ہے. مالک فرمائے گا اے میرے بندو بتاؤ، عرض کرو کیا سوال ہے. وہ شخص عرض کریں گے یا مولا تو ہمارا رب ہے. مولا انہیں ہمیں جنتی فرما لیا، جنت میں بیٹھ دیا، ہم خود اپنے اعمال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پورے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایک بھی عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے. مولا ہم نے نمازیں نہ پڑھی، روزے نہ رکھے، گناہگاریاں کرتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے ساری زندگی، کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں کہ جس پر ہم تکیہ کریں کہ ہم جنت میں اس کی وجہ سے جا سکیں. پر تو ہمیں فرماتا ہے کہ جاؤ تم جنتی ہو. تو مالک فرمائے گا اے میرے بندہ سنو، تم ہو میری مخلوق، میں ہوں تمہارا خالق. میں جانتا ہوں کہ تم نے نمازیں نہ پڑھی، روزے نہ رکھے، تم گناہگار تھے، پھانسی کو خاطر تھے، بڑے بدکار تھے. پر سنو، تم میں سے ایک کا نام محمد، ایک کا نام احمد میرے محبوب کے نام پر ہے. اے سنو، میرے خدا نے اپنی ذات پر قسم کھا رکھی ہے کہ جس کسی کا نام مجھ خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ کے نام پر محمد و احمد ہوگا، میں خدا ہو کر اس کو جنت میں نہیں بھیجوں گا بلکہ محبوب کے نام کی نسبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل گاڑ ساری سمجھ آئی اس بات ہے. اللہ حضور کے صدقے ہمیں حضور کا سچا عشق عطا. جو کہتے ہیں ایک بات حضور اگر اجازت دیں گے اے سبحان حضرت سیدنا میرے آقا مولا میاں شرق شریف والے شیر محمد شرق پوری صاحب، آپ سارے لوگ ان سے واقف نہ ہو، قبلہ ان سے واقف ہے. علماء جو کتابیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے درس نظامی کی ہے، ان کو تو علماء سمجھا ہی دیتے ہیں. بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک بادعقیدہ شخص آ گیا نجری. اس نے آگے اس کی آج جو کہتے ہیں نا حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، نعوذ باللہ، یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. تو کچھ کہتے ہیں زندہ ہے بس مزار کے اندر ہی ہے، ادھر نہیں آ سکتے. مثلا یہ بزرگ خواہش کریں یا رسول اللہ کو اپنا ظاہری دیدار کرا، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف مدینہ حضور اپنی مزار محل اقدس کے اندر ہی. تو آپ میاں صاحب کی خدمت میں ایسے ہی بندہ آ گیا، اس نے آنے نعوذ باللہ کی حضور آپ اللہ کے سنیوں کے امام ہیں، اہل سنت کی جان ہے، بڑے بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے وقت کے آپ کو تو ابدال ہیں، سنی آپ کو یہ کہتے ہیں سوال کرنا. تو آپ نے فرمایا کرو. اس نے عرض کی حضور آپ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہیں، زندہ ہیں، وہ مدد فرماتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے، درست ہے، مجھے اس پر دلیل دیں کہ حضور حاضر و ناظر کیسے زندہ ہے. آپ نے فرمایا بات سن، یہ جواب تو رہا اب نہیں دیں گے، یاد رکھو فلاں تاریخ آئے گی، فلاں دن ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہم دنیا سے چل بسیں گے. ہمارا وصال اتنی تاریخ کو اتنے دن، اس دن میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہو جائے گا. مثلا پیر شریف کے دن 12:50 پر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو تم ہمارا جنازہ پڑھنے آنا. تو جو شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو یا اس کے ساتھ کھڑا، نقاب پوش ایک شخص آئے گا، سواری پر آئے گا،
برقع ڈالا ہوگا تو میں سنو اس شخص سے، وہ امام کی دائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہوگا، تم اس شخص سے اس سوال کا یہ سوال کرنا، وہ تجھے جواب انہوں ہے حضور منکر سی تقیدہ ہوتا کچا سی، انہیں کہا ایک ایڈی گل کرتی انہوں نے کیوں پتا غیب تے صرف اللہ ہی جانتا، اللہ کہتا نہیں جنہوں میں دیتا ہوئی جانتا۔ نے کتنی بار قرآن میں بھی فرمایا، حضور کی حدیث میں بھی ہے، کہہ دیتا نکلوں تو بڑے لمبے موضوع کا نکل جاؤں گا، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں اب دیکھنا غیب بھی ثابت ہوگا، اختیار بھی ثابت ہوں گے، حضور کا زندہ ہونا، حاضر و ناظر ہونا بھی، مدد فرمانا بھی ثابت ہوگا۔ ہم اہل سنت کا سارا عقیدہ صوفیوں نے ایک لمحے میں حل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور آپ تشریف لے کے دنیا سے، اس شخص کو پتا چلا، اس نے سو رکھی، اس نے پہلے تو یقین ہی نہیں بنتا، اس نے کہا اچھا دیکھیے تو صحیح انہوں نے کیا ہوا ایڈی بڑی گل کرتی ہے احمد ہوتا نہیں پر دیکھتا ہوتا تھا، وہ قریب ہی رہتا تھا۔ جب آپ کا مثال ظاہر شریف ہوا، اعلانات وغیرہ ہوئے، اس نے خبر پہنچی، جب آپ کر دیکھا تو دن وہی، وقت بھی وہی، تاریخ بھی وہی۔ حیران ہوا کہ یار ان نجدیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں ہے، سمجھتے اس بات؟ وہ یہی کہتے ہیں، اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں صرف اللہ ہی، میں نے کہا نہیں، اللہ جو چاہے کر سکے، ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ کی عطا سے میرے حضور بادس کو بے شک نبی رسول صاحب اہل بیت طارقات تابعین حضور غوث پاک تابعین سب ہو رہی ہے، داتا بابا صاحب کلندر بادشاہ سب حضور میرے اعلیٰ حضرت ہمارے مرشد گری اور سیدی محدث اعظم سب بزرگ جانتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یار ان کی اتنی باتیں کیسے سکی ہوگی، ان کو کون بتا گیا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس نے کیا مرنا ہے، انہوں نے دن بتایا طریقہ، اس نے کہا بات کوئی ہے ضرور، بات کوئی ہے ضرور، اس کا میں چلتا ہوں۔ جب وہ جنازے میں پہنچا، جنازے کے وقت انتظار کرتا رہا، جب پہنچا تو دیکھا تو واقع ہی اسی جگہ پر جہاں آپ نے فرمایا تھا ایک برقع پوش بزرگ کا نقاب موجود، اس کی اور تشویش بھاگی کہ کہیں بات اتنی بڑی کر گئی، یہ کیسے سچی ہو رہی ہے۔ اب اس شخص نے غور کی تو دیکھتا گیا کیسے اسلام پھرا، لوگ دعا کی، ان بزرگوں نے دعا فرمائی، دعا فرما کے نکل گئے، وہ پیچھے پیچھے بھاگنے سے ملاقات، انہوں نے ملاقات کی، فوراً نکل گئے۔ آپ اپنی سواری گھوڑے پر تھے، اس کو آپ نے اپنی ایڑی مبارک لگائی، گھوڑا دوڑ پڑا، آپ جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے بھاگنا شروع، بازے دے رہا ہے، حضور بزرگوں میری بات تو سنو، اے آنے والے میری بات تو سن، آنے والے میری بات تو سن۔ بزرگوں نے سواری روکی نہیں، تو سبحان اللہ، اور کہتے ہیں دھیمے دھیمے آپ چلتے جا رہے ہیں، میں پیچھے بھاگتا جا رہا ہوں کہ حضور میری بات سنیں، بات سنیں، بات سنیں، تو آپ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے بات جنگلوں میں آ گئی۔ تب آپ کو پتہ ہے مخلوق کم تھی، جنگلات بھی زیادہ تھے، یہ 100 سال تقریباً 70-100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کا جو قوت تھا، اب دیکھیں کیسا ثابت ہے اس میں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ، اپنے عقیدے پر پکے رہیں، اور جو اس عقیدے کے خلاف ہے اس سلام بھی نہ لو خدا کی قسم۔ حضور نے پیر میر علی شاہ صاحب کو فرمایا بیٹا جو ہمارے گستاخ سے یہ کہا دیا نہیں ہے کوئی گستاخ، اس سے جب ہاتھ ملا تھا تو ہمارا دل اندر گنبد خضرا میں دکھاتا ہے، یہ سلام لینے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ جو حضور کو مردہ کہے یا آپ کے والدین کو کافر کہے یا حضور کو حاضر و ناظر نہ مانے، حضور کو مددگار و شفیع نہ مانے، اس شخص سے سلام کیا لے؟ بولو جائز ہے؟ من ہی نہیں مانتا، عاشق کا یہ عقیدہ ہی نہیں، تو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بڑھائیں؟ تو اس نے پیچھے پیچھے بھاگا، جب جنگل ہے اس نے آواز دی تو بزرگوں نے گھوڑا روک لیا، اب سواری روکی، باندھ کر آپ کے قدموں میں سلام عرض کی، آپ نے فرمایا کیا بات ہے بات کر حضور مجھے جو یہ بزرگ جن کا آپ نے جنازہ پڑھا ہے ان سے میری بات ہوئی تھی، ان نے ایک سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے آپ کا ٹیسٹ دیا تھا، آپ کا پتہ بتایا تھا کہ ایسے ایسے بزرگ آئیں گے، تم یہ سوال ان سے کرنا تو تجھے اس کا جواب دیں گے۔ فرمایا سوال کیا ہے؟ اس نے اس کی حضور آپ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین حاضر و ناظر ہے، مددگار ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے، وہ مدد کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، غیب جانتے ہیں، اب بتائیں کہ نبی پاک حاضر و ناظر کہتے ہیں، وہ کیسے حاضر و ناظر ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جب سوال کیا خدا کی ذات کی قسم، ان بزرگوں نے پردہ اٹھایا، نقاب ہٹایا، کہتا میں کیا دیکھتا ہوں؟ خدا کی ذات کی قسم میں نے دیکھا تو وہ میاں شیر روانی خود ہی تشریف
وہ اپنے جنازے میں خود آئے، اپنا جنازہ خود پڑھے، وہ آ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جاگتا ہے، تو میرے نبی کی شان کا عالم کیا؟ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ انہاں دے جنازے پڑھو تے نہ انہاں نال کوئی گل کرو، تہاڈے کو اللہ نے نعمت دتی ہے۔ جنازہ کرانا تے اپنا انہاں کو کرو، کل دوانے تے انہاں کو دعاؤ، ختم دوانا تے انہاں کو دعاؤ۔ کیوں؟ ہم اہل سنت ہیں اور حضور کی حدیث پاک ہے، آپ پڑھیں، چوتھا پارہ پڑھیں، چوتھے پارے کی شروع والی آیات میں حضور نے الیوم تبیض وجوہ شریف کی تفسیر کے اندر حضور کی حدیث مفسرین نے نقل کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جن کے چہرے سے آؤں گے وہ اہل بدعت ہے اور جن کے چہرے چمکیں گے وہ اہل سنت۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 کی بھی روایت ہے لیکن معتبر 73 کی ہے، اور یہ مشہور روایت ہے میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور وہ اہل سنت والجماعت۔ اور ان کی کتاب میں اب انہوں نے وہ باب نکال دیا فضائل درود میں سے، یہ جو بسترے اٹھاتے ہیں وہ باب ہی نکال دیا، اس میں سے یہ روایتیں نکال لی، ان کے امام نے یہ بات کی، اور ہماری کتابوں میں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، آپ کے مریدین مجاہدین آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ حضور کی حدیث ہی سنائی، تو انہوں نے عرض کی حضور ایسے تو سارے لوگ کہیں گے کہ وہ اہل سنت ہے کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے اہل سنت حق پر، تو اہل سنت کو کیسے پہچانا جائے کہ صحیح اہل سنت کون ہے؟ میں سنو حضور نے اپنے غلاموں کو ایسے بے آزادانہ چھوڑا، میں سنو جو صحیح اہل سنت ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے فرقوں سے بڑھ کر میرے نانا پر درود و سلام پڑھنا۔ اب تم خود دیکھ لو، اگر سلام پڑھا جائے جمعہ کے بعد تو سنیوں کی مسجد میں، اذانوں کے پہلے اور بعد پڑھا جائے تو سنیوں کی مسجد میں، پیروں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے پر پہلے بھی درود و سلام پڑھنا ہے بعد میں درود و سلام پڑھنا ہے، کوئی وظیفہ پوچھو تو درود و سلام لازم ہے، ہر عاشق کا وظیفہ درود و سلام ہے، یہ ہمارے حق کو نہیں کہا۔ اللہ